بہت سارے فائدے، میری کیا اوقات مجال. اور جو بات میں کہہ رہا تھا، اگر اہل بیت فاکرین وہ علماء اس وجہ سے جنگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ علی اتنے بہادر تھے کہ تمہارا امام، تمہارا مرشد، تمہارا رہبر اتنا بہادر تھا، اس سے کچھ سیکھو. زندگی میں کبھی کسی مقام پر اسلام پہ مشکل بن جائے پھر تم نے بھاگنا نہیں، علی کی طرح کھڑے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، پھر علی کی طرح استقامت دکھانی ہے. کیوں؟ تم پیروئے حیدر کرار ہو، تم فرار کے ماننے ہو. اگر کبھی دین پہ مشکل بن جائے پھر ہم علی کی عبادت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم علی کی عبادت کا تذکرہ اس وجہ سے کرتے ہیں، سید الساجدین کے سجدے بتاتے ہیں، زین العابدین کا عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حسین کی نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ہو ہمارے رہبر یہ ہے، ہمیں تہجد کے وقت اٹھنے میں مشکل نہ آئے. کہ جب ہمارے امام رہبر ہمارے پیشوا اس حد تک عبادت کرتے تھے تو رات کے وقت وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ان کی پیروی سے روکے رکھتی ہے؟ یہ سوچنے والا مقام ہے. آئیے موضوع میں یہ ایک پیغام تھا، اللہ کرے آپ وصول کر لیں. مجھے گیب کا بھی یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یہ پیغام ضروری تھا. امام حسین جو موضوع میں نے آپ کے لیے آج کے مجلس کے لکھا، امام حسین نے زندگی اور موت کے فلسفے کو بدل کے رکھ دیا. یہی میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے موت و حیات اور تھی، جیت اور ہار اور تھا. 10 محرم 61 ہجری کے بعد جیت اور ہار کا معنی امام حسین نے بدل کے رکھ دیا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے کیا تھا کہ جو شخص مر جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا، جو شخص جیت جاتا تھا، جو شخص زندہ رہتا تھا وہ جیت جاتا تھا. یہ کنسپٹ تھا. امام حسین نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یہی میں نے قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے. یہ جملے میں نے کہے تھے، اس کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی، یہ موضوع آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ قرآن میں موت کا جہاں تذکرہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے، تاکہ وہ دیکھے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے موت کو بھی خلق کیا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں کل خانی کی مجلس نہیں پڑھ رہا، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں نیک عمل کرنے والے کتنے ہیں. اچھا، مفسرین نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا. مفسرین نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ اللہ نے کہا تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یعنی اللہ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے، عمل ایک ہو لیکن اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ابھی تک بھی جو بندے سوچ رہے ہیں میں گفتگو کیا کر رہا ہوں، ان کے لیے پہلا جملہ اس موضوع کا کہہ دیتا ہوں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ عمل اس کو نہیں چاہیے، اس کو چھوٹا عمل ہو اس کی بارگاہ میں قبول ہو، زیادہ عمل ہو ناقابل قبول ہو منہ پہ مار دیتا ہے. شیطان نے چپے چپے پہ عبادت کی، اس کی بارگاہ میں قبول نہ تھی. اس نے کہا فخرج، نکل جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تو لعین ہے. چپے چپے پہ عبادت کرنے رہا. میں نے کہا رحمان اللہ، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ چپے چپے پہ تو عبادت کرتا رہا ہے، اگر ایک سجدہ نہ کیا چھوڑ دیتا. اللہ نے کہا نہیں، ایک سجدے نے پچھلے سجدے بھی ختم کر دیے، اس کے ایک سجدے نے پچھلے سجدے بھی ختم کر دیے. اور قبول نہ ہونے پہ آئے، اتنی بڑی عبادتیں قبول نہیں ہوتے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول کرنے پہ آئے ایک ضربت، جس کے بارے میں پیغمبر کہتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی چھوٹی سی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے.
آپ کے کیا کہتے ہیں آج کی اس وقت کی بیداری؟ اللہ کیوں ان اللہ قابل قبول نہیں تھا؟ اگر ان اللہ قابل قبول ہوتے وہ سجدے، اسی لیے تو اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا کیا کہا؟ موت و حیات۔ اب دو گروہ میں نے دینے، نقشہ آپ کے ذہن میں کربلا کا ہونا چاہیے۔ اللہ سب سے پہلے چند گروہوں کا ذکر کرا، اجازت ہے دو چار آیات مزید پڑھ لی جائیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں ایسی دکھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو بھی اللہ کی راہ میں مر جائے اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم اس کی سانسیں رک چکی ہیں، ہمارے ہاں تو موت کہتے جب انسان کی سانسیں رک جائیں، اور سانسوں کے چلنے کا نام زندگی ہے، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، یہ ٹھیک ہے تیری راہ میں مرا، ہم پھر اسے مردہ کیوں نہ کہیں؟ اللہ نے کہا صرف مردہ نہیں کہنا، تمہاری جرت ہی نہیں ہے کہ تم اسے مردہ کہو، بلکہ احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ دیکھیے گا جو میری سبیل میں مر جائے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پھر اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جو میری سبیل میں مر جائے وہ مردہ ہے۔ پہلے اللہ نے کہا تم کہہ نہیں سکتے، اب اللہ نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میری سبیل میں مر جائے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ میں نے کہا مالک اللہ، ہمارے تو موت و حیات ہم تو اور کسی کو سمجھتے، تو نے تو موت و حیات کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ سانسوں کے چلنے کا نام زندگی دے رہے تھے، سانس رک جاتی ہم مر جاتے، ہم کہتے کہ یہ مردہ پڑے ہے، تو کہہ رہا کہ مردہ کہہ نہیں سکتے، انہیں مرا ہوا نہ کہو، اور مسلمان کہتے کہ وہ مر گئے تھے، مسلمانوں نے مردہ کہا۔ اس موضوع پہ میں آتا ہوں، موضوع کا ربط نہ توڑیے گا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، بظاہر مر چکے تھے، اللہ نے کہا مردہ نہیں کہنا بلکہ یہ زندہ ہے، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب میں کچھ گروہ تمہیں وہ بھی دکھاتا ہوں جن کے بارے میں پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ پروردگار ارشاد فرماتا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ ترتیب یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر دھڑکتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ عجم مخلوق ہے، وہ عجم مخلوق ہے، یہ مردے پڑے ہوئے تھے، تو نے کہا مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، دیکھ بھی رہے تھے، تو نے کہا یہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ سمجھئے گا کربلا سمجھنا چاہتا ہے، یہ مردہ پڑے ہوئے تھے، تو نے کہا انہیں زندہ نے، انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ تو مر چکے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں۔ تو نے کہا ہاں تمہارے نزدیک انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، یہ بول کچھ نہیں رہے، لیکن میرے نزدیک یہ زندہ ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا وہ دیکھ ہی نہیں رہے، وہ سن رہے ہیں، اللہ کہہ رہا سن ہی نہیں رہے، ان کے دل دھڑک رہے ہیں، اللہ کہہ رہا وہ دھڑک ہی نہیں رہے۔ یہ کیا اللہ کوئی فلسفہ بتا، یہ مردہ پڑے تھے، تو نے کہا یہ مردہ نہیں یہ زندہ ہے، یہ چل پھر رہے تھے، تو نے کہا تمہاری نظر میں چل پھر رہے ہوں گے، ہماری نظر میں چل پھر رہے ہیں۔ تپال پور والوں رہتی دنیا تک، اگلے محرم تک یہ میرا فکرہ اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے گا، تمہاری اور میرے موت و حیات کو سوچنے کا فلسفہ اور ہے، اللہ کے موت و حیات کا فلسفہ اور ہے۔ تمہارا ہر، اب جملہ دینے لگا، تمہارا ہر وہ لمحہ جو اللہ کی اطاعت میں آئے وہ زندگی ہے، جو اس کی نافرمانی میں آئے وہ موت سے بھی برا ہے۔ جو
اس کی اطاعت میں آئے، جو اس کی اطاعت میں، جو اس کی سبیل میں ہر لمحہ گزرے وہ زندگی ہے۔ ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی میں آ گیا تو موت سے حیات جو ہے، زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ کا کئی مرتبہ کا سنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ میرے موضوع کے ساتھ متصل ہے تو کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوا ہے، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ۔ کربلا میں آپ نے دیکھیے، کربلا کا نقشہ سمجھیے گا، کربلا کی فکر لیجئے گا، کربلا کا شعور لیجئے گا، کربلا کا فہم کربلا لیجئے گا۔ کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، وہ سامنے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ زندے ہیں، وہ پانی بھی پی رہے، یہ پیاسے ہیں۔ اللہ کہہ رہا وہ مرے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگیاں دراز کرے جو کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے۔ وہ پانی پی رہے تھے، یہ پیاسا تھا، وہ زندہ تھے، اس کی سانسیں رک چکی تھی، اللہ نے کہا وہ پی کے مر چکے ہیں۔ یہ پیاسا رہ کے زندہ باد ہے۔ اسی لیے تو ہم اونچی آواز سے کہتے ہیں یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ حسین شہید ہو کے مر کے قرآن کی نگاہ میں کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ یہ ہے فلسفہ کربلا۔ کاش کوئی فلسفہ کربلا، فہم کربلا سمجھ لے کہ کربلا کس کا نام ہے۔ اور عجیب ہے، لوگ عجیب بندے کہتے جی ہر وقت تم جلوس میں ہوتے، تمہیں دھماکوں سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے کون سا مر جانا ہے۔ ہائے 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 کیا کہنے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے کون سا مر جانا ہے۔ ہمیں خبر ہے ہم نے مر کے مرنا نہیں ہے، ہم نے مر کے زندہ باد ہو جانا ہے۔ ڈرے وہ جس کو خوف ہو کہ مرنے کے بعد اسے کون یاد رکھے گا۔ اور میں جملہ کہوں جبال پور والوں، ہمیں موت سے ڈر اس وجہ سے نہیں لگتا، ہم مر جائیں تو ہمیں اللہ یاد رکھتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، ہمارا تذکرہ اللہ کرتا ہے، ہمیں جگہ جگہ پہ یاد اللہ رکھتا ہے۔ اس کو کیا موت سے ڈر؟ ہمارے سینے آج بھی حاضر ہیں۔ آؤ دور کی جزیدیت، آؤ ہمارے بچوں کا ایمان جا کے لے جاؤ۔ جہاں پہ بھی ہمارا خدا کی قسم کسی جگہ پہ ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، سال اس جگہ پہ کچھ نہیں ہوتا، دکانیں مارکیٹس بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے۔ آپ نے پشاور کے دھماکے میں دیکھا، ایک جمعے پہ دھماکہ ہوا، جیسے ہی دھماکہ ہوا ہے اثر ان سب نے مل کے دوبارہ پڑھی ہے۔ یہ حوصلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ حوصلے ہمیں کربلا والے دیتے ہیں۔ کربلا زندگی کا نام ہے، کربلا کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کربلا نے اصل کربلا یہ ہے، اور عجیب بات ہے، ہمیشہ جو تلوار چلتی ہے نا، جس گردن پہ تلوار چلتی ہے، تلوار جی چاہتی ہے، کاٹنے والے کا سر گرتا ہے، دھڑ سے جیسے ہی الگ ہوتا ہے تلوار خوشی کے ساتھ لہراتی ہے۔ واحد کربلا ہے جو تلوار پہ خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ تلوار پہ خون کی فتح ہے، تلواریں ہار گئی، خون جیت گیا، پیاسے جیت گئے، پانی پینے والے ہار گئے۔ یہ کربلا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا ہمیشہ کربلا سے جڑے رہیے گا۔ کربلا آپ کو کبھی مرنے نہیں دے گا۔ آپ کے گھر میں کتنے ہی جنازے پڑے ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں جنازے بھی پڑے ہوں، اتنی بڑی ہے کربلا کی جنگ، ہزاروں جنازے بھی پڑے ہوں، ہم روتے پھر بھی اکبر کو۔ ہمیں حوصلے، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو جو حوصلے ملتے ہیں وہ کربلا کی چیز ہے۔ آج بھی دیکھ لے کہ لوگ، اگر میں ایک جملہ آپ کے لیے کہہ دوں کہ اتنے لوگ
یزید کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مل کے بلند آواز سے امام کو پکاریے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ اور اس مقام پہ میں نے کل بھی کہا تھا، اس مقام پہ اپنے وقت کے امام کو کبھی نہ بھولا کرو جو وقت کا حسین ہے، جو آج بھی پردہ غیبت میں تمہاری نصرت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ مل کے دونوں طاقت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنا ربط جوڑیے گا، مل کے یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، ہاں میرے مولا دیکھیے نصرت کے لیے حاضر۔ سبحان اللہ۔ امام کے لیے آخری جملہ امام کی بات ہو گئی ہے، مصائب کی طرف جانے لگا تھا۔ ایک شخص ہے، ہم اپنے وقت کے امام سے بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ رہنے والا ہلے کا، وہ بار بار کہتے مولا آپ آتے کیوں نہیں؟ بڑا عشق تھا اس امام زمان سے، وہ کہتے تھے مولا آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو 313 چاہیے، 1000 بندہ آپ کو میں ہلے سے ایسا دکھا سکتا ہوں جو متقی پرہیزگار نیک ہو، آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو تو فقط 313 چاہیے، آپ آئیے ظہور کیجیے۔ مولا ایک دن اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، مولا کی زیارت ہوتی ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، مولا آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ مولا نے کہا اچھا تو جہاں پہ اعلان کر کے وقت کے امام کا ظہور ہو گیا ہے اور وقت کا امام میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ سب میں اعلان کر دیتا ہے کہ وقت کے امام کی جس نے زیارت کرنی ہے وقت کے امام میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ پہلے علماء کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اپنے نورانی شکل میں ہوتے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے، امام کہتے ہیں اچھا جو آتا جائے، مجھے تو نے 2 بکرے لا کے دینے ہیں۔ امام سب کو زیارت کرواتے ہیں اپنی، اور امام چھت پہ چل جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں 2 بندے کر کے اوپر آ جاؤ۔ امام وہ بکروں کو ذبح کرتا ہے، امام کہتے ہیں بکروں کو ذبح کرنا، وہ بکروں کو ذبح کرتا ہے۔ ادھر سے امام کہتے ہیں 2 بندوں کو اوپر بھیج دیں، وہ 2 بندے اوپر جاتے ہیں، 2 اور جاتے ہیں، وہ جب چھت سے خون گرتا دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے، ہم نہ مارے جائیں، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ہلی بتا تو کہہ رہا تھا یہ سارے میرے ماننے والے، یہ تو سارے میرے لشکر کے لیے تیار، تو کہہ رہا تھا یہاں سے 2 سے تیسرا بندہ نہیں آیا اور خون دے کے سارے مر گئے۔ خدا کے لیے آج محرم الحرام کا پیغام میں اپنے آپ کو وقت کے حسین کے لیے، یوسف زہرا کے لیے، جو پردہ غیبت میں آپ کے لیے میرے لیے خون کے آنسو رو رہا ہے، کب میرے ناصران تیار ہو جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس معیار پہ لاؤ، کربلا سے سیکھو۔ کربلا سیکھنے کی جگہ ہے، کیوں سیکھنے کی جگہ ہے؟ ادھر 72 تھے، ادھر 1000 تھے، ادھر تھوڑے کیوں تھے، ادھر زیادہ کیوں تھے؟ اپنے گناہوں کی یاد سے معافی مانگ کے جائیے۔ آج وعدہ کیجئے میں اپنے آپ سے، آپ اللہ سے، ہر کوئی وعدہ کرے اپنے مولا سے، مولا جو گناہ ہو گئے، آئندہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی نصرت کا عہد کرتا ہوں، خدا کی قسم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 3 سے 4 کتابیں اپنے گھر میں ضرور رکھیے گا۔ کسی بھی جس مجتہد کی بھی تقلید کرتے ہیں، جس کی بھی کرتے ہیں آپ، اس کے توضیح المسائل لازمی رکھیں، یا مسائل والی جو کتاب ہو وہ لازمی، تاکہ آپ کو طہارت نجاست کا پتہ چل جائے۔ دوسری نہج البلاغہ آپ کے گھر میں ہونی ضروری ہے۔ تیسری صحیفہ سجادیہ ہونی ضروری ہے، پتہ چلے کہ اللہ سے بات کس طرح سے کی جاتی ہے۔ چوتھی کتاب کا نام بتا رہا ہوں، چوتھی کتاب ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان میں روزانہ کی دعائیں ہیں۔ صبح کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ ظہر اور عصر کے وقت۔ صبح کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے امام کی دعائے عہد، اس کے کیا لفظ ہے؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ذاکر سب تشریف لا چکے ہیں، ان کا وقت نہیں لیتا۔ اس کی کیا لفظ کیا ہے؟ اللہم انی اجدد لہو فی صبیحتی ھذا، اے اللہ میں ہر روز، وہ کہا جاتا ہے کہ ہر روز وہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ میں آج کے دن امام کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں،
ہر روز روزانہ صبح کے وقت کہا جاتا ہے وہ جس کے میری گردن میں توق ہے، جس کی بیعت کا میں اس بیعت کا تجدید کرتا ہوں۔ ہر صبح کے وقت امام کی بیعت کا تجدید کیا جاتا ہے۔ دعائے عہد پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، ایسی ایسی دعائیں اہل بیت نے آپ کو بتائی ہے۔ انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کہ پروردگار عالم سے کلام کیسے کرنا۔ ترجمہ ہوا 5ویں جو اور پہلی کتاب جو ہونی چاہیے وہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ 5 کتابیں ہر مومن کے گھر میں ضروری ہیں، اس وجہ سے کہ یہی دین ہے۔ کسی کا دین پہ لگا کچھ نہیں ہے، بطول کی بیٹیوں کا بچہ کچھ نہیں ہے۔ عزیزان کسی کا کچھ نہیں لگا۔ آج بھی کوفے کے بازار میں کھڑی ہے محمد کی بیٹی آیت اللہ مرزا شیرازی، ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ مسائب پڑھ رہے تھے، مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک فقرہ ایسا کہا۔ روضہ خان ذاکر جو مجلس پڑھ رہا تھا، وہ مجلس پڑھ رہا تھا، قبلہ وہاں بیٹھے تھے جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھی۔ امامہ اتارا، کہا ذاکر اور روضہ خان آگے نہ پڑھنا۔ اس نے ہاتھ باندھا، قبلہ میں نے کوئی غلط پڑھا ہے؟ وہ پیٹ بھی رہے، مسلسل رو رہے ہیں، قبلہ کو غلط پڑھا ہے؟ فرمایا غلط نہیں پڑھا۔ اس نے ذاکر نے پڑھا کیا تھا؟ اس نے فقط عربی کا ایک لفظ پڑھا تھا۔ اس نے کہا دخلت زینب بنت علی ابن زیاد، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے۔ مجتہد نے اپنا امامہ اتار دیا، بیٹھنا شروع کیا۔ اس نے کہا قبلہ کوئی روایت غلط پڑھی ہے؟ کہا روایت غلط نہیں پڑھی، مجھے انصاف سے بتا یہ کوئی تھوڑے رونے والی بات ہے؟ علی کی بیٹی کو جا اور شرابی کا دربار کو جا، مجھے بتا یہ کوئی تھوڑے رونے والی بات ہے؟ ہو علی کی بیٹی، وہ جو باپ سے شرماتی تھی، وہ علی کی بیٹی شام کے اور کوفہ کے بازار میں چلی گئی، تیرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں آج کے دن کا صرف 2 جملے، میں نے مسائب کا لمبا مسائب نہیں کرنا، صرف 2 جملے کہنے۔ عزیزان آپ سنیں گے، مجھے سارے بتاؤ علی کی بیٹی بھیا کی لاش پہ آئی کیسے ہے؟ آپ نے کبھی یہ حوصلہ علی ہمارے گجرات کے علاقے کے ایک روایت میں نے سنی ہوئی ہے، گجرات کا علاقہ ہے، وہاں پہ کسی نے بھائی نے کسی کے بھائی کا قتل کر دیا، کسی نے، بزرگوں نے آپس میں صلح کر لی، اس کو بہن کو نہیں بتایا۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے تیرے پوچھے بغیر صلح کر لی، ہمیں معاف کرنا اور تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ وہ کہتی بھائی کا قتل بڑا مشکل ہے، معاف کرنا، آپ نے صلح کر لی، میں صلح کر جاتی ہوں، چپ کر جاتی ہوں، بس میرے پہ 1 منت لگا دو۔ کہا کون سی منت؟ کہا قاتل کا گھر اسی محلے میں، اسے کہو کبھی میری گلی سے نہ گزرے۔ ہائے ضرور کہہ دینا، یہ تو آج کی بہن ہے جو کہہ رہی ہے کہ قاتل میرے گلی سے نہ گزرے۔ یہ پھر زینب کا حوصلہ ہے، کبھی شمر سامنے، لیلا کے سامنے کبھی حسین گزرتا تھا۔ یہ حوصلہ تھا کربلا والی ماؤں کا، جن کے سامنے کبھی اکبر کا قاتل۔ عزادارو آئی کس طرح سے تاریخ بتاتی، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے، علی کی بیٹی کربلا کے جنگل میں مقتل میں ایسے گری ہے اونٹ سے جیسے غازی زین سے گرا ہے، جیسے غازی زین سے گرا ہے، ایسے گری ہے علی کی بیٹی۔ حالت کیا، اللہ نہ کرے وہ میری مائیں بہنیں تمہارے بھائی سلامت رہے، اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسے آئے جیسے زینب آئی ہے، کوہنیوں سے پتھر ہٹا کے کہتی ہے انت اخل حسین انت ام والدی، او مجھے بتا او کیا میرا بھائی حسین تو ہے، او مہر نبوت کا سوار تو ہے، علی سے میری ماں چکیاں پیس پیس کے بالا کرتی تھی، وہ حسین تو ہے۔ عزادارو 3 سوال کیے، کہا بھیا بتا اینا راسوں کا تیرا سر کدھر گیا ہے، اینا لباسوں کا تیرا لباس کدھر گیا ہے؟ عزادارو پھر کہا مجھے تیری ایک انگلی نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو آپ جانتے انگلی کون لے گیا تھا؟ عزادارو پوچھا مجھے سارے انصاف سے بتاؤ، بہن نے اتنے سوال کیے، بھائی
بھائی نے بھی کچھ پوچھا، میرا دل مانتا ہے ایک جملہ تو حسین نے ضرور کہا ہوگا، زبان بے زبانی میں کاٹی ہوئی رگوں سے یقیناً آواز آئی ہوگی اور پوچھا ہوگا زینب سارے سوال مجھ سے کر رہی ہے، تو بھی تو بتانا اے نارلا کے اور تیری چادر کدھر گئی؟ ازاداروں ایک مرتبہ بہن کا کلیجہ باہر آنے لگا، بہن نے پورے بھیا کی لاش کو دیکھ کے کہا بھیا احب ان اقبل راسک، بھیا میرا بڑا دل کر رہا ہے، میں شام کے سفروں پہ جا رہی ہوں، بھیا میرا دل کر رہا ہے میں تیرا ماتھا چومتی، لیکن کیا کروں تیرا شارے نہیں ہے، بھیا احب ان اقبل صدرک، بھیا زینب کا جی چھا رہا ہے زینب تیرا سینہ چومے، لیکن تیر اتنے لگے ہوئے ہیں بوسہ دینے والی جگہ ہی نہیں ہے، مجھے سارے بتاؤ بہن نے جانا تھا لمبے سفروں پہ، بہن نے کیا جگہ چومی یا کوئی نہیں؟ ہاں تاریخ بتاتی ہے وہی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لیا، ایک مرتبہ منہ مدینے والے جانب کر کے کہا او اماں زہرا کے حصے کا بوسہ، نانے رسول کے حصے کا بوسہ۔ آخری جملہ کہتا ہوں عزاداروں آپ کو پتا ہے آپ پہ مجھ پہ کوئی مشکل بن جائے بندے کو اپنے بڑے یاد آتے ہیں، زینب کو بھی ایک مرتبہ آباد مدینہ یاد آیا، وہ مدینے والے جانب کر کے کہا اماں زہرا او میری غربت دیکھ، پھر کہا واہ نانا صلی علیکہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، واہ نانا وہ تیری نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی، نانا ایک مرتبہ نواسے کی حالت دیکھ، نانا اس کا ایک ایک حصہ الگ ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،